اتنا کہنے کے بعد وہ رونے لگی اپنے شوہر کی جدائی میں، اور اتنا روئی کہ اس کو وہیں اٹیک پڑ گیا، اور میری ماں اسی جگہ پر انتقال کر گئی۔ ابھی میں نے اپنے باپ کو دیکھا بھی نہیں تھا، اس کی قبر کو میں دیکھ رہا تھا، وہیں میری ماں بھی انتقال کر گئی۔ عائشہ 6 سال کی عمر میں میری ماں بھی مجھے چھوڑ کس نے رکھی ہے؟ اگر اس محبت کو نکال لیا جائے تو ہم اور آپ کہاں نظر آتے ہیں دنیا میں؟ دیکھ لیجئے جن لوگوں کے دلوں سے محبتیں نکال لی گئیں تو آج دیکھ لو کیا حال ہوا۔ حجاج ابن یوسف کے دل سے محبت نکال لی گئی تو ظالم بن گیا، ظالم بن گیا، اور محمد رسول اللہ کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا تو آپ پوری دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے۔ تو آپ نے پڑوسیوں کے حقوق بتائے، ماں باپ کے حقوق بتائے، یتیموں کے حقوق بتائے، اور ایسے بتائے کہ جب ساری چیزیں تقسیم کر دی، حضرت عائشہ سے کہا چولہا تم بھی جلانا، آج گوشت پکے گا، 15 دن سے چولہا نہیں جلا، آج میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا، میں جا رہا ہوں اس لیے کہ جو مال آیا ہے اس میں میرا بھی حق ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ کو مال تقسیم کر دیتے ہیں، آپ کو بھی 2 جھولے بھر کر مال ملتا ہے، اس مال میں آپ کا بھی حق ہے۔ اللہ کے نبی اس مال کو لے کر آ رہے ہیں، اپنے گھر جانا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے چولہا سنبھال لیا، لکڑیاں رکھ دی اور کہنے لگی آج میرے گھر میں بھی گوشت پکے گا، آج میرے گھر میں بھی سالن بنے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حق لے کر جا رہے ہیں، ایک ہاتھ میں یہ جھولا، ایک ہاتھ میں یہ جھولا۔ آپ اپنے گھر میں پہنچنے بھی نہیں پائے کہ 2 یتیم بچے مل گئے، ایک کی عمر 7 سال، ایک کی عمر 9 سال۔ ایک نے یہ ہاتھ پکڑ لیا، ایک نے یہ ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک نے کہا اے اللہ کے نبی میری ماں نہیں، دوسرے نے کہا اللہ کے نبی میرا باپ نہیں، ایک نے کہا اللہ کے نبی میری ماں نہیں ہے، میرے باپ نے دوسری شادی کر لی، دوسری عورت مجھے اپنا بیٹا نہیں مانتی ہے، اے اللہ کے نبی میرے اوپر بڑا ظلم ہوتا ہے۔ آپ نے ادھر دیکھا، دوسرا کہنے لگا اللہ کے نبی میرا باپ نہیں ہے، میری ماں نے بھی دوسری شادی کر لی، دوسرا آدمی مجھے اپنا بیٹا نہیں مانتا ہے، اے اللہ کے نبی میرا خیال کیجئے، مجھے کچھ دے دیجئے۔ ادھر 7 سال کے بچے کو دیکھا، ادھر 9 سال کے بچے کو دیکھا، ہاتھوں کی سامان کی تھیلوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ آپ نے کہا لو، ایک نے کہا اللہ کے نبی 5 دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، دوسرے نے کہا 7 دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ آپ نے یہ تھیلا اس بچے کو دے دیا، یہ تھیلا اس بچے کو دے دیا، دونوں جانے لگے، اور محمد رسول اللہ یوں دونوں ہاتھ باندھ کر ان دونوں یتیم بچوں کو دیکھنے لگے، اور جب تک وہ بچے محمد رسول اللہ کی آنکھوں سے غائب نہیں ہو گئے تب تک آپ ان کو دیکھتے رہے۔ جب وہ بچے چلے گئے تب اللہ کے نبی اپنے گھر جاتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں، حضرت عائشہ دوڑتی ہوئی آتی ہیں کہ آج ہمارے گھر میں بھی چولہا جلے گا۔ اللہ کے نبی سامان لے کر آ رہے ہوں گے، دروازہ کھولا، اللہ کے نبی گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اما عائشہ جواب دیتی ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ دونوں ہاتھ خالی دیکھتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے نبی جیسے گئے تھے ویسے ہی آ گئے، آپ کا حصہ کیا ہوا، آپ کا حق کیا ہوا؟ آج تو آپ چولہا جلانے والے تھے، گھر میں گوشت پکنے والا تھا، میں نے انتظام کر لیا، آج کیا ہوا آپ کا حصہ؟ فرمایا عائشہ صبر کرو، صبر کرو۔ عائشہ جلد بازی سے کام مت لو، سب بتلا رہا ہوں، مجھے بیٹھنے تو دو۔ بیٹھ جاتے ہیں، فرماتے ہیں عائشہ 2 یتیم بچوں نے میرا راستہ روک دیا، ایک کی عمر 7 سال، ایک کی عمر 9 سال، ایک کی ماں نہیں، ایک کا باپ نہیں، ایک کے گھر میں 5 دن سے چولہا نہیں جلا، ایک کے گھر میں 7 دن سے چولہا نہیں جلا۔ انہوں نے اپنی اپنی پریشانیاں بتائیں، میں نے ایک تھیلا اس کو دے دیا، ایک تھیلا اس کو دے دیا۔ اے اللہ کے نبی تم تو اے عائشہ تم تو جانتی ہو کہ میں یتیموں کا درد نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا عائشہ صدیقہ نے میں نے کب کہا کہ آپ ان کو نہ دیتے، آپ تو ویسے ہی دیتے ہیں، لیکن 15 دن کے بعد آج چولہا جلنے کی نوبت تھی۔ اے اللہ کے رسول ایک مٹھی اس تھیلے سے نکال لیتے، ایک مٹھی اس تھیلے سے نکال لیتے،
تھوڑا تھوڑا بقیہ سب ان کو دے دیتے تو آج میرے گھر میں بھی چولہا جل جاتا. آپ نے ایک ایک مٹھی بھی نہیں نکالی, سب دے دیا. فرمایا عائشہ یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے, تم نے نہیں دیکھا. یتیمی میں نے دیکھی ہے, تم نے نہیں. تمہارے باپ تو آج بھی موجود ہیں, تمہاری اماں تو آج بھی زندہ ہیں. عائشہ یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے. میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا, میرے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے محمد رسول اللہ کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا, عبداللہ انتقال کر گئے. اے عائشہ جب میں 6 سال کا تھا میری ماں مجھے نانا نانی کے ماموں کے گھر لے گئی تھی. جب میں مدینے سے لوٹ کے آ رہا تھا مکے کی طرف, میری ماں مجھے انگلی پکڑ کے چلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی, جب ہم مقام ابوا پر پہنچے جہاں میرے باپ کی قبر ہے, میری ماں نے کہا چلو بیٹے میں تمہیں تمہارے ابو کی قبر دکھاتی ہوں. عائشہ جب میں 6 سال کا تھا میری ماں نے مجھے انگلی پکڑی اور لے گئی میرے باپ کی قبر پر اور کہنے لگی بیٹا یہاں تمہارے باپ ہیں, یہ تمہارے باپ کی قبر ہے, تمہارے باپ یہاں ہیں, ابھی نہیں اٹھیں گے بیٹا, جب تم بڑے ہو جاؤ گے تب ابو اٹھیں گے, یہ تمہارے باپ کی قبر ہے. اتنا کہنے کے بعد وہ رونے لگی اپنے شوہر کی جدائی میں, اور اتنا روئی کہ اس کو وہیں اٹیک پڑ گیا اور میری ماں اسی جگہ پر انتقال کر گئی. ابھی میں نے اپنے باپ کو دیکھا بھی نہیں تھا, اس کی قبر کو میں دیکھ رہا تھا, وہیں میری ماں بھی انتقال کر گئی. عائشہ 6 سال کی عمر میں میری ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی. مجھے میرے دادا نے پالا لیکن 2 سال میرے دادا میرے ساتھ رہے عبد المطلب, اور 2 سال پورا کرنے کے بعد وہ بھی چلے گئے. عائشہ میں 8 سال کی عمر میں یتیم نہیں در یتیم بن گیا. میں نے پیدا ہونے سے پہلے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا. 6 سال کی عمر میں ماں نہیں کو بھی کھو دیا. 8 سال کی عمر میں دادا بھی چلا گیا. سوچو یتیمی میں نے کیسی دیکھی ہے, یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے یہ میں جانتا ہوں تم نہیں, اس لیے میں نے ان یتیموں کو اپنا حق دے دیا. ہم بھوکے رہ لیں گے لیکن یتیموں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے. یہ رحمت نہیں تو اور کیا تھی. ظالموں نے ظلم کے آگے دنیا برباد کر دی. اسرائیل کو دیکھ لو, جب ظلم اس کے دل میں بیٹھ گیا تو فلسطین کے نونہال اور فلسطین کے معصوم بچوں کو بھی نہیں بخشا جا رہا ہے. دودھ پیتے بچوں کے اوپر بھی گولیاں بمباریاں چل رہی ہیں, اور افسوس تو یہ کہ جب وہاں بمباریاں چل رہی تھیں معصوم بچے اجاڑے جا رہے تھے, عورتیں بیوہ ہو رہی تھیں اور عورتوں کی قتل عام ہو رہا تھا, جہاں مسلم امت کا خون بہایا جا رہا تھا. افسوس یہ کہ آپ کے بنگال کا مسلمان کلیا چک کا نوجوان اس دن اس تاریخ میں انڈیا اور آسٹریلیا کا ورلڈ کپ دیکھ رہا تھا. اس سے بڑا تاریخ کا ظلم اور کیا ہوگا, اس سے بڑی انسانیت کی بے بسی کیا ہوگی, اس سے بڑی ظلم اور طغیانیت کیا ہوگی, اس سے بڑا بے رحمانہ پن کیا ہوگا, اس سے بڑا میرے بھائیوں فطری طور پر اگر کہا جائے تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ جہاں امت مسلمہ کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہو, گائے اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہو, اور ایسے ماحول پر انڈیا اور آسٹریلیا کا میچ پورے ہندوستان کا مسلمان دیکھ رہا ہو جس میں بنگال کا مسلمان بھی شامل ہو, تو اس سے بڑی سرکشی اور اس سے بڑی بے بسی اور کیا کہی جا سکتی ہے. یہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا, اتہاس میں لکھا جائے گا, ہسٹری میں لکھا جائے گا کہ جب امت مسلمہ مر رہی تھی, قتل ہو رہی تھی, اس وقت انڈیا اور آسٹریلیا کا میچ دیکھا جا رہا.